فرما دیا. اور جس ذات گرامی کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سیدنا عثمان غنی. یہی مہینہ ایک روایت کے مطابق بلکہ غالب رائے 17 ذو الحجہ کی، بعضوں نے 18 ذو الحجہ بتائی تاریخ شہادت کی. اور سرکار مدینہ نے بہت پہلے ہی کہہ دیا یہ مظلوم شہید ہوگا، یعنی اس پر ظلم بھی ہوگا، شہید بھی کیا جائے گا. عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا، دشمنوں نے گھیر لیا تھا گھر کو. لگ بھگ 12.5 سال کی خلافت کا دور ہے. پہلے 6 سال تو ایسے چلے کہ ہر طرف امن امان، محبت بھائی چارہ کا پیغام ہر طرف عام، ساری رعایا انتہائی خوش. خارجیوں نے، منافقین نے دیکھا کہ اگر اس طرح ایک جٹ ہو کر سارے مسلمان متحد ہو کر آگے بڑھنے لگے تو اس سیلاب، اس طوفان کو کوئی تھما نہیں سکتا. کیا کرو؟ وہی سازش جو آج تک چل رہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. ان کو آپس میں بانٹ دو، لڑا دو، پھر خود اپنی حکومت چلے گی. یہی کام اس وقت بھی ہوا. خارجیت کو اتنا پروان چڑھایا گیا کہ وہ لوگ جو کل تک سیدنا عثمان غنی کے مطیع، فرما بردار، چاہنے والے تھے، اب وہی ان کے باغی بن گئے. محفلوں میں، نکڑوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، دیوان خانوں میں، تقاریب میں خلیفۃ المسلمین کے خلاف گفتگو ہونے لگی. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا. واقعات شہادت کے بڑے تفصیلی ہیں. قرآن شریف آپ پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے، ایسے میں آپ پر مہلک ہتھیار سے قاتلانہ وار کیا گیا اور عثمان غنی کی خون کی بوندیں کتاب اللہ پر منتشر ہو گئی. یہ وہی عثمان غنی ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن مکمل 30 پاروں کی شکل میں دیا. جامع قرآن یہ وہی عثمان غنی ہیں نہ صرف جن کے جنتی ہونے کا رسول اکرم نے مجدہ سنایا، بلکہ یہ فرمایا کہ عثمان میرا محبوب ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کل جب ابتلا، فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، یہ تنہ تنہا ہدایت پر استقامت کے ساتھ ان سے نبرد آزما ہوگا. محفل میں بیٹھے ہوئے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، ایسے میں سیدنا عثمان غنی بھی محفل میں آ جاتے. پہلے سے سارے بڑے لوگ موجود ہیں، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، سب ہیں. جیسے ہی عثمان غنی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس سمیٹ لیا، زانو بدل دیے، پہلو بدل لیا. لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے سرکار مدینہ ایک انبساط والے عالم میں، صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے جھرمٹ میں یہ اچانک تبدیلی. مسکرا دیے، فرمایا دیکھتے نہیں عثمان آ رہے، دیکھتے نہیں عثمان آ رہے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اسی لیے میں نے اپنا لباس بھی عثمان کے لیے سمیٹ لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت بی بی رقیہ، پھر بی بی ام کلثوم، یہ کیا بات؟ پہلے ان کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں تھی، تو سرکار مدینہ نے اپنی دوسری صاحبزادی بھی پھر ان کے عقد میں دی. تاریخ میں کسی مومن کے حق میں، حصے میں
کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں تاریخ میں. ایک واحد ذات ہے عثمان غنی کی کہ ایک کے بعد دوسری صاحبزادی کا رسول اکرم کی آپ سے عقد ہوا. سید الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں، نور من نور اللہ کی 2 صاحبزادیاں حصے میں آئیں، اسی لیے عثمان غنی کا لقب ہو گیا ذو النورین، 2 نور والا، 2 نور والا. آپس میں لوگوں نے جب دوسری زوجہ محترمہ جو حضور کی دوسری صاحبزادی تھی ان کا بھی وصال ہو گیا تو لوگوں نے آپس میں چیمی گویاں کی. آج بھی لوگ کرتے ہیں نا اسی گفتگو. وہ عثمان کو راس نہیں ہے نبی کی بیٹیاں، اور نبی کی بیٹیوں کو عثمان کا گھر راس نہیں ہے. ایک کا انتقال ہوا، دوسرے سے عقد کیے، دوسروں کا بھی انتقال ہو گیا. کاش اللہ کے رسول دوسری صاحبزادی کو ان کے حصے میں نہ دیے ہوتے. سرکار مدینہ کو جب یہ تانے تشنوں کا پتا چلا تو سرکار جلال میں آ گئے اور فرمایا سنو لوگوں، یہ میں نے تو 2 ہی بیٹیاں عقد میں دی، 40 بیٹیاں مجھے ہوتی اور ایک ایک کر کے عثمان کے عقد میں دیتا اور سب گزرتے جاتی، تب بھی میں خوش رہتا.